یہ اختر رضا آ جائے، اختر رضا آپ کے دل و دماغ کو گرمایا، وہ قابل تحسین ہے۔ اب انہیں بوڑھا کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ جذبہ اور ذکر نبی میں یہ دیوانگی یہ بوڑھوں کی بات نہیں، یہ تو جوانوں کی بات ہے۔ رب قدیر جی کا سائے کرم تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت ہے۔ میں یہ ساری بات سمجھتا ہوں حضرت سید صاحب کی محنت اور ان کے اساتذہ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ اگر ان حضرات نے اپنے طلبہ کو محنت و توجہ سے پڑھا کر اس لائق نہ بنایا ہوتا تو نہ آج جلسہ دستار بندی ہوتا، نہ مفتی قمر الدین صاحب آتے، نہ شعراء کا ہجوم ہوتا، نہ آپ آتے، نہ میں آتا۔ یہ سب یہاں کے اراکین، اساتذہ اور حضرت سید صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی دینی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں کسی لمبے چوڑے خطاب کے لیے نہیں، تھوڑی دیر آپ کے درمیان ان کرم فرماؤں کی، خاص کر حضرت مولانا و بالفضل اولانا اظہری صاحب کی خواہش کے احترام میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ان کی کتاب جو انہوں نے فتویٰ لکھا اور پھر رسالے کی شکل میں منظر عام پر لا کر ایک شاندار اقدام کیا، اس کی رونمائی ہوگی، طلبہ کی دستار بندی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جس کو جو مل رہا ہے اور اس عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کی مشیت اور اس کے ارادے سے۔ خدا کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے سب خدا کی طرف سے ہے، اور جو کچھ کسی کو ملتا ہے سب خدا دیتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، اور ہم اسی عقیدے پر ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے۔ لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی، آگے اور بھی کچھ ماننا لازم ہوگا۔ ابھی آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت کی۔ یہ بخاری شریف علوم و معارف کا خزانہ ہے، بے شمار
علم و فن کا یہ ذخیرہ ہے۔ اسی بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہم تک پہنچا ہے۔ سیدنا امام بخاری نے اسی بخاری شریف میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہم نے یہ عقیدہ بنایا کہ دیتا خدا ہے مگر ایک ہستی ہے جو اس خدا سے ہم کو دلاتی ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، بلکہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑ کر بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر ایک ہستی ہے جو خدا سے دلاتی ہے۔ بغیر اس ہستی کو مانے ہوئے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ خدا دیتا ہے، اس پر بھی ایمان ہے، اور ایک ہستی دلاتی ہے، اس پر بھی ایمان ہے، مگر اس پر ایمان ہم کو کیسے ملا؟ بخاری شریف کی حدیث کے ذریعہ ملا۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ یہ حضور نے کس سے فرمایا؟ کون تھا جس نے حضور سے سنا؟ کس کے سامنے حضور نے یہ ارشاد فرمایا؟ اگر وہ ہستی غیر معتبر تو یہ حدیث بھی غیر معتبر، اور اگر وہ ہستی معتبر تب یہ حدیث معتبر، اور اگر یہ حدیث غیر معتبر تو یہ عقیدہ بھی غیر معتبر کہ ایک ہستی دلاتی ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک ہستی دلاتی ہے تو جس حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے وہ حدیث بھی معتبر، اور وہ حدیث رسول پاک نے جس کے سامنے پیش کی وہ بھی معتبر۔ اب وہ کون ہے اس کی تلاش کی جائے کہ رسول پاک نے وہ حدیث کس سے کہی، حضور نے کس کے سامنے یہ کہا۔ ابھی ان طلبہ نے بخاری شریف پڑھی ہے، آپ چاہیں تو ابھی بخاری شریف کھول کر کے دکھائی جا سکتی ہے۔ اسی بخاری شریف کی جلد اول میں تقریباً 15 صفحہ پڑھنے کے بعد جب آپ آگے پڑھیں گے تو چمکتی ہوئی حدیث اس میں جب نظر آئے گی تو امام بخاری فرمائیں گے کہ یہ حدیث مجھ سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے حضرت امیر معاویہ نے بیان کیا، اور حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو رسول پاک سے سنا ہے۔ اب بتائیے، جو حدیث رسول پاک سے حضرت امیر معاویہ نے سن کر کے ہم تک پہنچایا، اگر امیر معاویہ غیر معتبر تو یہ حدیث بھی غیر معتبر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو محبت علی کے نام پر حضرت امیر معاویہ کو غیر معتبر کہتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو ہی غیر معتبر نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ بخاری شریف کو غیر معتبر کہتا ہے، وہ حضرت امام بخاری کو غیر معتبر کہتا ہے، اور پھر اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو وہ رسول پاک کو غیر معتبر کہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا رسول پاک کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، جبکہ رسول پاک نے ایک ایک منافق کا نام لے لے کر کے ان کو مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ اگر منافق ہوتے تو رسول پاک ان کا نام بھی لے کر نکال دیتے، مگر ایسا نہیں، بلکہ دعا کر رہے ہیں مولا تو حضرت معاویہ کو ہدایت دینے والا فرماتے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم
حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلنا نہیں کرتے ہیں، ہم دونوں میں کوئی تقابل نہیں کرتے ہیں، دونوں کے درجات میں بے شمار فرق ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے زمین اور آسمان میں فرق ہے، اس سے بھی زیادہ دونوں کے درجوں میں فرق ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی بڑی شاندار عبارت ہے، فرماتے ہیں حق بدستے ہے گئے کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اگر ان کو مانا ہے تو اپنے عقیدت کی بنیاد پر نہیں، رسول پاک کی حدیث کی بنیاد پر۔ اسی بخاری شریف میں ہے، اسی بخاری شریف میں ہے، حضرات آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہ حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں، اور ان کے شہزادے حضرت عبداللہ ہیں، تو وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات معتبر ہوگی کہ آج کے کسی لنگڑے لولے اندھے اپائچ کی بات معتبر ہوگی؟ وہ صحابی رسول ہیں، رسول پاک کے چچا کے شہزادے ہیں، حضرت عباس رسول پاک کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول پاک کے چچیرے بھائی، کیا فرماتے ہیں؟ آپ اسی بخاری شریف کو اٹھا لیجئے، اسی بخاری شریف میں ہے، جس کی آخری حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے آ کر کے عرض کی کہ میں نے حضرت معاویہ کو دیکھا کہ انہوں نے وتر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت پڑھی، کیسے انہوں نے ایک رکعت پڑھی؟ جو ہی غلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات ذکر کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں دعو، سن لو، ان کو کچھ مت کہنا، ان کے بارے میں کچھ مت بولو، دعو، ان کو چھوڑو، فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، اس لیے کہ وہ مجتہد وقت ہے، وہ فقیہ ہے اپنے زمانے کے۔ اور ایک روایت میں ہے کچھ مت کہنا، قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کو کچھ مت کہنا، اس لیے کہ وہ رسول پاک کے صحابی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، رسول پاک کے چچیرے بھائی کہہ رہے ہیں۔ آج کوئی بھائی گیری کرے، دادا گیری کرے، غنڈا گیری کرے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں، ہم تو وہی کہیں گے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے۔ حضرات یہ خون کے آنسو رونے کی جگہ ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ جس نے 20 سال تک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم کے دور خلافت میں 20 سال تک گورنری کے منصب کو سنبھالا، اور صرف منصب ہی نہیں سنبھالا بلکہ نہ جانے کتنے رومیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو صحیح کر کے دامن اسلام میں لا کر کے ان کو پناہ دی، نہ جانے کتنے شہروں کو حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا۔ تو کسی ایک مومن کا دل فتح کر نہیں پاتا ہے کہ اس پر اپنی محبت کا سکہ چلا دے۔ حضرت امیر معاویہ نے 20 سال گورنر رہ کر کے نہ جانے کتنے شہروں کو فتح کیا، اور اس کے بعد 20 سال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے منصب پر رہ کر نہ جانے کتنے شہروں کو فتح کیا۔ جس نے 40 سال تک پوری مملکت اسلامیہ میں سکہ چلایا، پرچم اسلام بلند کیا، تم اس کے بارے میں کہتے ہو وہ منافق تھا، وہ کافر تھا۔ یہ کہنے سے پہلے تمہاری زبان سڑ جانی چاہیے، اور تمہارا ہاتھ ٹوٹ جانا چاہیے، تمہاری آنکھ ہلدی ہو جانی چاہیے،
چاہیے، اس لیے کہ تم نے اس کو للکارا ہے جس نے 40 سال تک رومیوں کو اور عیسائیوں کو للکارا ہے۔ یہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے خلافت آپ کو ہے۔ ذرا بتائیے کیا حضرت امام حسن نے ایک کافر اور منافق کو خلیفہ بنا دیا؟ یہ بات کس پر جاتی ہے؟ حضرت امام حسن پر جاتی ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں اپنے شعراء سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں، لبیک یا حسین صرف مت کہا کیجیے، اس لیے کہ جتنے رافضی ہیں وہ اندر سے سب امام حسن سے جلتے ہیں، اس لیے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی تھی، اس لیے وہ سب اندر سے ان سے جلتے ہیں۔ وہ لبیک یا حسین تو کہتے ہیں مگر وہ لبیک یا حسن نہیں کہتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ کیا بات رضا اور شمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین آقا۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان پائے جاتے ہیں، جس میں سے 1.25 سے 2 ارب انسان رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اس میں کتنے ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بے کلمہ ہیں۔ لیکن فرض کر لیجئے یہ 8 ارب جو پوری دنیا میں اس وقت انسان ہیں، سب کے سب صاحب ایمان ہو جائیں، سب کے سب 24 گھنٹے نماز میں مصروف رہنے لگے، سب کے سب قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، سب کے سب صائم الدہر ہو جائیں، وہ روزہ رکھے روزانہ، اور پوری 8 ارب آبادی کی ساری نیکیوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، سارے انسانوں کی 8 ارب جو اس وقت پائے جاتے ہیں ان کی نیکیوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، اور ایک صحابی کی نیکی کو ایک پلے پر رکھ دیجئے، اور پھر حدیث سے پوچھئے، حدیث تو بتا یہ 8 ارب جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے ان کا کیا درجہ ہے اور صحابی کی نیکی کا کیا درجہ ہے؟ تو چمکتی ہوئی حدیث بتائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رسول پاک کا ارشاد سنائیں گے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کی نیکیوں کو پوچھتے ہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 یا 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا رتبہ ہے، یہ صحابی کو اللہ کے رسول نے درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ سب دیتا ہے مگر رسول پاک سب دلاتے ہیں۔ اب اگر رسول پاک نے اللہ سے اپنے صحابہ کو دلا دیا، کیا دلا دیا؟ آئیے میں اس کو حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھا دوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعہ صحابہ کو کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم۔ اللہ اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے راضی ہے، سب سے راضی ہے، اور یہ اللہ سے راضی۔ اور آگے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا گیا، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ آئندہ آپس میں کیا کریں گے، یہ لڑیں گے، ان میں آپس میں جنگ ہوگی، ان میں آپس میں انتشار ہوگا، مگر چونکہ انہوں نے میرے محبوب کے جلوے کو دیکھا ہے، میرے محبوب پر اپنی جان قربان کی ہے۔ جب مکے میں لوگ مخالفت کر رہے تھے، میرے محبوب کے صحابہ نے اپنی جان کو نبی کے قدموں پہ قربان کر کے وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس وفاداری کے بدلے میں یہ کچھ بھی کریں مگر میں ان سے راضی ہوں، اور جنت کی بہاریں ان کا استقبال باقی نظر آئیں گی۔ ایک موقع پر حضرت
ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول پاک کی بارگاہ میں موجود تھے۔ اتنے میں حضرت علی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت علی جب محفل میں جلوہ گر ہوئے، رسول پاک نے حضرت معاویہ سے فرمایا، اے معاویہ اتحب علیًا، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ رسول پاک نے اس موقع پہ یہ نہیں فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دل میں بغض ہے، تم منافق ہو۔ یہ صرف نبی کی ذات ہے کہ وہ اندر بھی جانے اور باہر بھی جانے، اندر کی بھی حالت جانتا ہے، باہر کی بھی حالت جانتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے رسول پاک پوچھتے ہیں کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں نعم، ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ اگر محبت میں جھوٹے ہوتے، یہ نفاق ہوتا، یہ بغض ہوتا، تو رسول پاک فوراً فرماتے نہیں، تم بغض میں ہو، تم محبت نہیں کر رہے ہو، تم جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس لیے کہ دلوں کے حالات سے نبی آگاہ تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، میں نام نہیں لوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتفاق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والے جو منافقین تھے، ان میں ایک سچے صحابی بھی اپنے بھولے پن کی وجہ سے شریک ہو گئے۔ اور جب آیت برات، جب آیت نور نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا قرآن نے اعلان کیا، تو جن جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو بلایا گیا، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ وہ سارے لوگ ایک طرف تھے، اسی میں وہ سچے صحابی بھی تھے، لیکن رسول پاک نے جو ہی ان کو دیکھا فرمایا کہ ان کو ادھر سے نکال کر کے ادھر کر دو۔ یہ غلط فہمی کی وجہ سے، ان کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے ادھر چلے گئے ہیں، مگر ان کا دل مطمئن تھا، یہ سچے پکے مومن ہیں، ان کو ادھر کر دو۔ منافقین کی جماعت سے نکال کر کے رسول پاک نے ان کو الگ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دلوں پر فیصلہ کرنا یہ مصطفیٰ کی شان تھی، دلوں کے حالات سے آگاہ رہنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان تھی۔ اگر حضرت امیر معاویہ نے بات کو چھپا کر کے کہا ہوتا، نفاق میں کہا ہوتا، بغض اندر تھا اور محبت کا اظہار کیا ہوتا، تو رسول پاک فوراً کہہ دیتے معاویہ نفاق مت کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بغض کر رہے ہو، تمہارے اندر بغض چھپا ہے، مگر میرے سامنے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ مگر رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے معاویہ تم محبت تو کرتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا تم دونوں میں اختلاف ہو جائے گا، تم دونوں میں کچھ ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے یا رسول اللہ، جب ہم دونوں میں کچھ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا حالت ہوگی؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، اٹھا کے حدیث دیکھیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم دونوں میں کچھ تو ہو جائے گا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ دونوں سے راضی ہو جائے گا، اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک جانتے تھے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا، مگر رسول پاک نے قیامت تک کے بدماشوں کا منہ بند کرنے کے لیے فرما دیا کہ ان کی شان میں بدتمیزی مت کرنا، دونوں سے خدا راضی ہے اور دونوں کو رب کائنات نے رضا کا فرمانا دیا۔ جب خدا راضی، خدا کے محبوب راضی، تو بیچ میں تم کہاں سے نکل آئے؟ مگر میں جانتا ہوں کہ بارش کے موقع میں ککر متے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ککر متا بولتے ہیں جو سفید سفید نکل آتا ہے، تو جیسے بارش کے موقع میں ککر متا نکلتے ہیں، ایسے ہی ایران کے ڈالر پر کچھ ککر متے پیدا ہو رہے ہیں، کچھ ککر متے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب تک ان علماء ربانیین کا قافلہ رہے گا اور یہ اعلان کرتے رہیں گے دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، جب تک یہ اعلان کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہر باطل ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا۔ 150 مناظرہ کرنے والا جاہل ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو اس وقت مولائی فرقہ چل رہا ہے اس کا وہ سب سے بڑا مناظر ہے۔ جب سب سے بڑے مناظر کی جہالت کا یہ حال ہے تو چھوٹے چھوٹے جاہلوں کا کیا پوچھنا ہے؟
تو اب ظاہر سی بات ہے جو جہالت کی غلاظت اپنے اندر رکھے گا وہ وہی غلاظت قوم میں پھیلائے گا. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک شخص سعودیہ گیا, جس وقت گیا وہ مسلمان نہیں تھا. سعودیہ کچھ روز رہ کر کے جب آیا کلمہ پڑھ کر کے آیا, لیکن اس کو شوق یہ چرایا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے مائک لے لیتا اور تنہا مسجد میں کہتا بلاؤ ابو حنیفہ کو. ابو حنیفہ کو 3 حدیث یاد تھی, مجھ کو اتنی حدیثیں یاد ہے. بلاؤ ابو حنیفہ کو. اس کو صرف 17 حدیثیں آتی تھی, مجھ کو اتنی حدیثیں آتی ہیں. آؤ بلاؤ ابو حنیفہ کو, میں اسے سمجھا دوں گا. محلے کے لوگ عاجز ہو گئے, پہنچے مولانا صاحب کے پاس. جب مشکل میں قوم پڑتی ہے تو مولانا ہی یاد آتے ہیں, اور جب مولانا لوگ حق بات بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. میرے بھائیو, یہ سچے علماء جب تک ہیں تب تک آپ کے ایمان کی حفاظت ہے. یہ نہیں رہیں گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اس لیے جب سچے علماء مسائل شرعیہ آپ کو بتائیں, اگر آپ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو خاموش ہو جائیے, مگر ان سچے علماء کی مخالفت مت کیجیے, ورنہ حق کی مخالفت کا الزام آپ کی گردن میں اٹک جائے گا. اس لیے اس کا آپ حضرات خیال رکھیے. عالم کے پاس پہنچے محلے کے لوگ, کہا پتہ لگاؤ تو وہ کہاں کا ہے, کس خاندان سے ہے, کہاں رہ کر کے اس نے کلمہ سیکھا. لوگوں نے ساری معلومات لی اور آ کر کے مولانا صاحب سے بتایا اور کہا وہ ہندوستان میں جب تھا تو وہ بھنگی کا کام کرتا تھا, وہاں گیا کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد میں آ کر کے امام اعظم پر تبرہ کرتا ہے. مولانا نے کہا کہ اس سے جھگڑو نہیں, بھنگی سے اور کس چیز کی امید کی جا سکتی ہے, بھنگی سے اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے, اس سے کبھی خیر کی بات نہیں سن سکتے ہو. اگر وہ بھنگی نہ ہوتا تو امام اعظم جو معجزہ مصطفیٰ ہیں ان پر تبرہ نہ کرتا. میں بھی سوچتا ہوں کہ آج جو سنی کہلا کر حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ایسے ہی لوگوں سے ان کا تعلق ہو, اور اگر ایسے لوگوں سے ان کا تعلق ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے ایسے ہی کلمات نکل سکتے ہیں. یہ تو ہم سنیوں کا الحمدللہ نصیبہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کہتے ہیں جانو دل تیرے قدم پر والے, کیا نصیبے ہیں تیرے یار کے. ہم صحابہ کی عظمت کا گن گاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں انہی صحابہ کرام کی برکتوں سے رہیں گے, اور فرشتے جب ہم کو ڈھونڈیں گے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن بریلوی کا شعر ہو سکتا ہے وہاں پر بھی یاد آ جائے کہ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو ہم صحابہ کے جھرمٹ میں جا کر رسول پاک کے دامن میں رہیں گے, اور ان کم وقتوں کے لیے کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, تبرائی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کے. اس لیے رفیقان محترم, جو لوگ کسی صحابی پر تبرہ کریں یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یہ سنی نہیں ہے, یہ رافضی ہیں. اور جو حضرت امیر معاویہ کو منافق اور انہیں کافر کہے, شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو الجامع الاشرفیہ مبارک پور کے سابق صدر شعبہ افتاء تھے اور ہندوستان کے اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے تھے, انہوں نے تحریر فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ کو کافر اور منافق کہے وہ خود کافر ہے, وہ خود کافر ہے. اب جو کوئی اپنے آپ کو اشرفیہ کا فارغ کہے تو اب اسے چاہیے کہ اگر وہاں کی سند رکھے ہوئے ہیں تو امام تو حضرت شارح بخاری مفتی شریف الحق کی یہ سند بھی وہ لیتا جائے گا.
یہ بھی سند اپنے پاس رکھے کہ جو امام حضرت امیر معاویہ کی شان میں تبرہ کرتے ہوئے ان کو منافق اور کافر کہے، وہ خود کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ بتاؤ امام بخاری سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں؟ امام مسلم سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں؟ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں؟ حضرت عائشہ سچی ہے کہ نہیں سچی ہیں؟ اٹھاؤ 1400 سال کے بزرگوں کی، اہل سنت کے علماء کی کتابیں اٹھاؤ، اس میں تمہیں حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے جلوے اس طرح سے نظر آئیں گے کہ پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، مگر ان کی عظمت کو تم کما حقو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال امیر معاویہ پر اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں تبرہ کرنے والے رافضی ہیں، رافضی، وہ اہل سنت سے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان برباد نہ ہونے پائے۔ یہ ادارہ اشرفیہ کا مطلب ہوا حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم پاک چھوچھوی کا ایک رسالہ ہے، اس رسالے کا نام رسالہ قبریہ ہے، اور دوسرے ان کے ملفوظات کا مجموعہ جس کا نام لطائف اشرفی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب رسالہ قبریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ پر تبرہ کرے وہ بددین ہے، گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اور ہم اس کو فرقہ لعنہ سے مانتے ہیں، یعنی جو لعن طعن کرنے والا ایک شیعوں کا فرقہ ہے ہم اس میں مانتے ہیں۔ اب اگر یہ ادارہ حضرت مخدوم پاک سے منسوب ہے تو ہر فرد کو یہ چاہیے کہ جو حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرے حضرت مخدوم پاک کی یہ عبارت پڑھ کر کے اس پر پھونکے اور کہے تو بددین ہے، میرے مخدوم کا فرمان ہے کہ تو اہل سنت سے خارج ہے، تو گمراہ ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا فرد نہیں ہے۔ یہ مخدوم پاک کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، اسی سراغ پر چلتے رہیے گا، اسی پر چلتے رہیے گا، انشاءاللہ جنت کی بہاریں آپ کا استقبال کریں گے۔ فتنوں کے دور میں اگر آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ جو لوگ کسی صحابی کی شان میں تبرہ کریں سمجھ جائیے کہ یہ بدعقیدہ ہو چکا ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکم نوری بر حفوات ناری، حکم نوری بر حفوات ناری۔ یہ فتویٰ لکھا ہے خلیفہ حضور تاج الشریعہ فاضل جامع ازہر حضرت علامہ مفتی حافظ و قاری محمد عالم رضا نوری ازہری مصباحی صاحب، جو آپ کے مدرسہ اشرفیہ قادریہ معین العلوم کے استاد اور مفتی ہیں۔ انہوں نے یہ فتویٰ تحریر فرمایا جس میں نام نہاد مولائیوں، دشمن صحابہ رافضیوں، نیم رافضیوں، ڈھونگی ملنگوں اور اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کے گستاخوں کے رد بلیغ پر مشتمل قاضی القضات فی الہند دامہ ذلہ سادات کرام علماء مشائخ اعظام و مفتیان ذوی الاحترام کی تصدیقات سے مزین ایک تفصیلی فتویٰ شائع کیا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے حکم نوری بر حفوات ناری، اور اس میں آپ نے دلائل و براہین سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کسی صحابی کی
شان میں تبرہ کرے وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، وہ ناری ہے، وہ جہنمی ہے۔ ابھی حضرت مفتی قمر الدین صاحب نے نسیم الریاض کی عبارت آپ کے سامنے اس کا ترجمہ سنایا۔ نسیم الریاض میں عبارت ہے وَمَن يَكُنْ يَطْعَنْ فِي مُعَاوِيَةَ فَهُوَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْعَاوِيَةِ، جو حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو کتا ہے تو کتے کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ چلتے 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 ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر دیتا ہے، چلتے 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 ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں تبرعی کتا ہو وہ بات اپنی کرتے کرتے ٹانگ کہیں نہ کہیں مار دیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ جس سے بغض صحابہ اس کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسے اس کتے کی نجاست سے بچنا ضروری، ایسے ہی جہنمیوں کے کتوں کی نجاست سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ کتاب مفتی محمد عالم رضا نوری صاحب نے مرتب کی ہے فتوے کی شکل میں، اور اس پہ بہت سارے ہمارے اکابر علماء کی تائیدات ہیں، جن میں حضرت قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند شہزادے حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ کی تائید، مارائرہ شریف کے بزرگوں کی تائید، اور ساتھ ہی ساتھ کچھوچا شریف کے سادات میں سے وہاں کے فرزند ارجمند کی تائید، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت غیاث ملت ماشاءاللہ جن کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، وہاں کی خانقاہ میں 3 اہم بزرگ آرام فرما ہیں، اور وہ ہمارے سلسلے قادریہ رضویہ کے مشائخ کرام میں ہیں۔ ان کی تائید ہے حضرت سید سہیل میاں قبلہ کی تائید فی الگرام شریف، ماشاءاللہ یہ سادات کرام یہ سب وہی کہہ رہے ہیں جو میں نے عرض کیا اور جو مفتی عالم صاحب نے اس کتاب میں درج فرمایا ہے۔ اس لیے اگر آج کوئی کسی صحابی پر تبرہ کرتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ جی ہاں ماشاءاللہ۔ چلیے ایک اور رخ کی طرف اشارہ کیا، مولانا عالم رضا صاحب نے فرماتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا اہم اعلان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں جگہ سے فارغ ہیں، اگر فارغ ہیں تو وہ سن لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جامعہ کا کوئی فارغ التحصیل عقائد اہل سنت سے انحراف کرتا ہے، شان رسالت یا شان اہل بیت اطہار یا شان صحابہ کرام میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے الجامعۃ الاشرفیہ کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اسے اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا لفظ لکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے اور پھر بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں تبرہ کرتا ہے تو وہ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، وہ بددیانت ہے، خائن ہے، اور الجامعۃ الاشرفیہ کا غدار ہے، وہاں کا وفادار وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الحمدللہ مولانا نے کتاب ترتیب دے کر آپ کو ایک شاندار تحفہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں یہ کتاب ماشاءاللہ یہ کتاب بطور تحفہ اجرا کے وقت میں سب سے پہلے اس ادارے کے سربراہ اعلیٰ حضرت بابرکت حافظ و قاری سید محمد افضل میاں دامت سندھ العالی کو دیتا ہوں، حضرت اسے شرف قبول عطا فرمائیں۔ اور یہ کتاب بطور تحفہ حضرت معمار قوم و ملت مفکر اسلام قاضی شریعت ضلع بہرائچ شریف حضرت علامہ مولانا وبالفضل اولانا صدیق حسن صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ معروف بابا صاحب، میں حضرت کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں، حضرت قبول فرمائیں۔ اور ہمارے صدر المدرسین صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ
इंजन जितना शानदार होता है वो रफ्तार उतनी ही जोरदार होती है। ये हम सदरुल मुदर्रिसीन साहब मदरसा अशरफिया कादिया मोइनुल उलूम के मैं उनकी खिदमत में बतौर तोहफा पेश करता हूँ। हजरत इसे कबूल फरमाएं। और हजरत नायब सदरुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस मदरसा अशरफिया हजरत अल्लामा शाकिर अली साहब माशा अल्लाह इसे कबूल फरमाएं। हजरत अल्लामा इबाद साहब माशा अल्लाह कबूल फरमाएं इसे। हजरत मुफ्ती मोहम्मद कमरुद्दीन साहब माशा अल्लाह लीजिए किताब क्या नाम है माशा अल्लाह कारी इमरानुर रहमान साहब अच्छा माशा अल्लाह। हजरत ने हम सब लोगों की खिदमत आज की बहुत अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरत मौलाना रिजवान साहब सैयद साहब माशा अल्लाह अच्छा। साहबजादे सैयद असगर मियाँ भाई वाजिद अली साहब लीजिए माशा अल्लाह ये इल्मी तोहफा है। कारी सज्जाद साहब लीजिए माशा अल्लाह तोहफा कबूल कीजिए। ये इल्मी तोहफा है, इसको कौम तक पहुंचना चाहिए और लोग इसे लें माशा अल्लाह। जनाब जुबैर भाई लीजिए दीजिए। हाँ मोहतरम मेहमान बशारत साहब अच्छा माशा अल्लाह। चलिए दस्तार करवा दी बहुत टाइम हो गया। बात पूरी हो गई। हाँ बात पूरी हो गई नहीं चलिए ठीक नहीं माशा अल्लाह। ये मुफ्ती मोहम्मद आलम रजा नूरी साहब ने आप लोगों को एक इल्मी तोहफा दिया है। आप इसको लेकर जाएं। अवाम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जब दीन की बात आए तो आप अपना वक्त भी खर्च करें, अपने आराम को भी तज दें, अपना पैसा भी लगाएं। आप जो दीन के रास्ते में खर्च करेंगे इंशाअल्लाह मैदान महशर में इसका शानदार बदला आपको मिलेगा। ये उलमा किताबें लिखते हैं, खुद ही इसको छपवाते हैं, खुद ही इसको मुफ्त तकसीम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए आप किताब लेकर जाएं और उलमा जब आपसे दीनी कामों के ताउन के लिए गुजारिश करें तो आप इनकी बातों पर कान धरें और अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा दीन की खिदमत में लगाएं ताकि आपके रिस्क में और बरकत हो। और जहां रहें इन फितनों से अपने आप को बचाएं। बाज लोग कहते हैं हम मौलाई हैं यानी हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग सुन लें कि कोई सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत से आजाद नहीं हो सकता। जो सुन्नी है उसे अहले बैत से मोहब्बत करना लाजिम है, कोई उनकी मोहब्बत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन मौलाई आजकल एक ऐसे फिरके का नाम हो गया है जो सहाबा बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया की शान में तबर्रा करता है। इसलिए आप अपने आप को सुन्नी सही अकीदा कहें, मगर मौलाई जो अपने आप को कहे उससे अपने दामन को बचाए। वो तावील करे कि मौलाई का मतलब हजरत मौला अली वाला, तो कौन सुन्नी है जो हजरत मौला अली से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन ये जो लफ्ज़ मौलाई आजकल चला हुआ है एक बातिल फिरके की शक्ल में नमूदार हुआ है। इससे आप अपने आप को बचाएं और अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहें और अपने बच्चों को भी इसी पर कायम रहने की तालीम दें। वाखिर दावाना